تو اس آیت کریمہ سے انبیاء کرام علیہ رضوان سے مدد طلب کرنے کا ثبوت ہے، جو نقطہ قابل ذکر ہے، جو تفسیر صراط الجنان کے اندر استسقا موسیٰ لبنی اسرائیل کے حوالے سے وہ قومیں جن کو پانی کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ دو قومیں جن کو پانی کی ضرورت پڑی، تو وقت آنے پر جب ان کے پاس پانی نہیں تھا تو وہ اپنے اس وقت کے نبی کے پاس گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح پانی کا بندوبست فرمایا، اور ان میں سے ایک قوم بنی اسرائیل اور دوسری قوم امت محمدیہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت تھی۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ہے، لیکن سیکنڈ جو ہے اس کے اندر ہم چیز پڑھیں گے وہ حضرت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کمالات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے فوراً اس میں سے 12 چشمے پانی کے بہہ نکلے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تو ہر گروہ نے اس میں سے اپنے گھاٹ کو، پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو ہم نے فرمایا اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ ٹھہراتے پیو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا، وہ میدان جہاں وہ قائد تھے، جہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، ریگستان کے اس میدان کے اندر، جہاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نعمت عطا کی تھی کہ ان کے نہ ناخن پڑتے نہ کپڑے میلے ہوتے، اور جب ان کو دھوپ لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو ان کا صحبان بنا دیا اور روشنی کے لیے آسمان سے ایک ستون اتارا، تو وہیں جب ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ جب ان کے پاس پانی نہیں تھا تو وہ ساری قوم، وہ 12 سردار ان کے جو چنیدہ تھے، وہ حلقہ بنا کر اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا نبی اللہ، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک ڈھیٹ قوم تھی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کا مشن یہ تھا کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں مصر کی طرف، چونکہ وہ مصر سے آ رہے تھے نا، آگے شام کی طرف انہوں نے جانا تھا اور بیت المقدس کی طرف جانا تھا، تو مصر کی آبادیاں بار بار ان کے دل کے اندر کھٹک رہی تھی، تو وہ کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ کرنا چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایسا ہو کہ ہم واپس چلے جائیں۔ تو یہ شکایت لے کر آ گئے کہ اب ہمارے پاس پانی نہیں، ہم کیا کریں، جئیں تو کیسے جئیں؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، ان کو پانی کا بندوبست فرما دو۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے آپ کا، آپ اس کو پتھر کے اوپر ماریں تو پانی کے چشمے جاری ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پانی کے بہہ نکلے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اس حصہ سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے جو نقطہ قابل ذکر ہے، جو تفسیر صراط الجنان کے اندر محفوظ ہے، وہ یہ ہے، یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا، لیکن ہمارے آقا حضور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، تو یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ
پانی پتھر سے رواں فرما دیتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا معجزہ ان سے بھی زیادہ بڑا ہے، چونکہ یہ جو پتھر ہے یہ زمین کی ایک جنس ہے، اور زمین سے پانی نکلتا ہے، اور پتھر سے چشمے بہا کرنا، پانی نکلنا، یہ عام روٹین کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن کبھی گوشت سے پانی نہیں نکلتا۔ تو حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کا نکلنا اور چشموں کا جاری ہونا اور بے انتہا پانی نکلنا، یہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ تو اس آیت کریمہ سے انبیاء کرام علیہم رضوان سے مدد طلب کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ وہ کس طرح کی؟ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں استعانت یعنی مدد طلب کرنا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا ان کی مدد حاصل کرنا، ان کی مدد کرنا اور مشکل کشائی فرمانا بھی، اس کا بھی یہاں ثبوت ملتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ لوگ آتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آتے ہیں اور اپنی مشکلات عرض کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام ان کی مشکل سن کر ان کی مشکل حل بھی فرماتے ہیں، ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ یہ حضرت جابر کے والد، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، تو ان کے اوپر قرض تھا، تو میں نے کیا فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یدعوا من دینہ علی غرمائی ان یدعوا من دینہ، تو میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا اور ان کے قرض خواہوں کے بارے میں، اپنے والد کی قرض کے متعلق حضور علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان قرض خواہوں سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا، مدد نہ کی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جابر تم گھر لوٹ جاؤ اور جو ہر قسم کی کھجوریں ہیں ان کی ڈھیریاں بناؤ، ڈھیریاں بنا کے پھر مجھے پیغام بھیج دینا، میں وہاں آ جاؤں گا۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، میں نے وہ جو کھجوریں تھی ہر قسم کی، ان کی علیحدہ الگ الگ ڈھیریاں بنائی اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیج دیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ان ڈھیریوں کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا جابر معاف کر، یہ جو قرض خواہ کھڑے ہیں، یہ جو قرض لینے والے کھڑے ہیں، معاف کر، ان کا جو قرض ہے اتار اور ان کو کھجوریں دے دی جاؤ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح کیا، معاف کر، تول کر، وہ جو قرض خواہ تھے جن کا قرض دینا تھا، تو میں نے تول کر ان کو کھجوریں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ سب کا قرضہ اتر گیا، لیکن میری کھجوریں ویسے کی ویسی تھی جیسا کہ ان میں سے کچھ ایک کھجور بھی کم نہیں تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ اور دوسری جو حدیث ہے حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا ایک تھیلا تھا، چمڑے کا تھیلا یعنی مشکیزہ تھا، تو اس کے اندر جو پانی تھا حضور علیہ السلام اس سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس اور پانی نہیں تھا، تو آپ نے کیا کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی اتنا ہے جو آپ کے سامنے ہے، یا تو ہم اس کو پئیں یا پھر وضو کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس پانی کے اوپر، اس پانی کے اندر آپ نے، اس مشکیزے کے اندر آپ نے اپنا دست مبارک ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر رکھ دیا، تو ان انگلیوں سے، حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پانی خوب پیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس وقت تم کل کتنے آدمی تھے؟ حضرت
جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہم اس وقت 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کفایت کر جاتا، ہمیں پورا ہو جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف اور صرف 1500 آدمی تھے۔ تو 1500 آدمی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے جن سے انہوں نے پانی پیا، وضو کیا اور سٹور بھی کیا۔ تو یہ تو وہ تھا جو انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی مشکل ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور وہ ان کی مشکل حل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکالیف دور فرمائی، اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، ہاں اسی در پر شترنانے ناشاد گلا رنج و عناد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من اور سلوا کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہوا، اور گناہوں میں اور فتنہ اور فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا گیا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے اور کھا کر خدا تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک یاد رکھیے گا اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریے گا۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔